نشے کا ریشو لڑکوں کی نسبت بہت کم ہے. چرسی لڑکیاں کم ہی ہوتی ہیں, لڑکے زیادہ ہوتے ہیں. ہیروئنچی لڑکیاں نہیں ہوتی, لڑکے. شرابی لڑکیاں نہیں ہوتی, لڑکے ہوتے ہیں. تو یہ شرابی اور ہیروئنچی نکاح کے قابل ہوتے ہیں؟ اکثر لڑکیاں پوچھتی ہیں, وہ خواتین پوچھتی ہیں, شراب پی کے طلاق دے دی, ہو گئی وہ طلاق تو طلاق ہے, وہ شراب پی کے بھی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں شکر ادا کرو چاقو نہیں مار دیا اس نے, اس سے تو جان چھوڑ گئی, یہ زیادہ اچھا ہے, ورنہ وہ گولی بھی مار سکتا تھا. تو نشے کا ریشو, یہ نشائی جو ہے یہ نکاح کے قابل نہیں ہوتے. پھر لڑکوں میں بے روزگاری, بے روزگار آدمی نکاح کے قابل نہیں ہوتا. لڑکیوں میں بے روزگاری ہونا کوئی عیب اس لیے نہیں ہے کہ اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے, بیوی کے ذمے نہیں ہے. تو یہ اور تھوڑے سے شارٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پھر جو باقی بچے ہیں ان میں سارے یہاں نکاح نہیں کرتے, بہت سے یورپ امریکہ جا کے انگریز لڑکیوں سے نیشنلٹی کے چکر میں نکاح کرتے ہیں, جبکہ یہاں کی لڑکیوں کو وہاں نہیں بھیجا جا سکتا نکاح کے لیے. کلچر کا بہت فرق پڑ جائے گا نا. تو اور تھوڑے ہو گئے. تو یہ میں ان کو بتا رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ میں اور آپ 2-4 آدمی رہ گئے. کہہ رہے ہیں آپ نے اتنا تھوڑا کر لیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہوں, ایک آپ ہے, دو یعنی اتنی اسپیڈ سے بندے. میرا ایک دفعہ ایک ٹی وی میں نے تو, میرا تو اسٹائل ہے نا, میں نے بندوں کو مارنا شروع کیا. آخر میں جب پہنچا نا, پتہ نہیں 8 اسٹیپ, ابھی تو مجھے پورے یاد بھی نہیں آ رہے, 8ویں اسٹیپ پہ پہنچے, انہوں نے کہا بس ہم 2-4 ہی رہ جائیں گے بھائی, باقی یہاں روک دو. ان کا ملفوظ ہے. وہ میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دے رہا تھا, تو وہ ویمن رائٹس کی ہے نا, کوئی مشہور خاتون ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, ماروی سرور صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی نا میرے سامنے. تو وہ ٹاپک تھا ہی 4 شادیوں پہ, یعنی ٹیلی ویژن جی ٹی وی تھا میرا خیال ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ بات چل رہی تھی, تو میں نے اس پہ دلائل لینا شروع کیے. میں نے قرآن و سنت سے نہیں دی, میں نے عقل سے دلائل دیا. تو انہوں نے, ان کی جب باری آئی تو وہ کہنے لگی نہیں لڑکیوں میں بھی بہت ریشو بہت ہے, لڑکیاں بہت مرتی ہیں. میں نے کہا مثلاً, انہوں نے کہا پریگننسی میں اتنی لڑکیاں مر جاتی ہیں, حالانکہ اتنی نہیں مرتی جتنی انہوں نے, میں نے آدھے گھنٹے میں اتنے مرد نہیں مارے تھے, انہوں نے 1 منٹ میں اتنی عورتیں مار دی. انہوں نے کہا اتنی لڑکیاں تیزاب پھینکنے سے مرتی ہیں, اتنی پریگننسی سے مرتی ہیں, ہر منٹ میں اتنی, ہر منٹ میں. مجھے مذاق سوچا, میں نے کیا نہیں, میں نے وہ لائیو چل رہا تھا, تو بعد سوچا, میں نے کہا یار کال کر کے میں گھر والوں کی خیریت معلوم کروں کہ ہمارے گھر میں سب خواتین زندہ ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ اتنی, میں نے کہا آپ اتنی اسپیڈ سے خواتین کو مار رہی ہیں کہ مجھے فکر لگ گئی ہے, میں گھر فون کر کے پوچھوں یار ہمارے گھر میں کوئی مرا تو نہیں, تھوڑا ہاتھ. یعنی میرا ان کا مقصد تھا کہ اتنی بھی اسپیڈ نہیں جتنی آپ نے بنا دی. تو خیر, لیکن یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. حادثوں میں مرد مرتے ہیں, خواتین تھوڑی مرتی ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اتنے سے مرد رہ گئے, یہ آپ جیسے نیک شریف جو پڑھے لکھے بھی ہیں اور نہ کوئی نشہ کر رہے ہیں, لڑکیوں کی تعداد آپ کی نسبت بہت زیادہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ, وہ لڑکیاں جن سے نکاح کے قابل مرد ہیں, تو نکاح کے لائق مردوں کی تعداد بہت کم ہے. ایسی صورت میں کوئی وظیفہ, الٹے لٹک لٹک کے شادیوں کے لیے بھی وظیفے پڑے, ان لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, لڑکی پیدا ہونے کا عذاب بن گیا ہے. کیا مطلب؟ تو اب بھائی اس کا حل یہی ہے کہ دیکھو, ایک آدمی 4 ڈائیور کھڑے ہوتے ہیں نا ڈوبنے سے بچانے کے لیے, 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں, 4 ڈوب گئے. تو ہونا تو یہ چاہیے چاروں میں سے ہر ڈائیور ایک ایک کو سنبھال لے, ڈائیو مارے اور ایک ایک کو سنبھال لے. اب اگر 3 نہیں سنبھال رہے تو ایک کی ذمہ داری ہے نا وہ چاروں کو بچائے, یا وہ کہے کہ چونکہ وہ نہیں سنبھال رہے تو میں بھی تینوں کو مرنے دوں گا, میں صرف ایک بندہ سنبھالوں گا. تو بھائی اب آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی ہے؟ ان خواتین کو ٹھکانے لگانا ہے. ہم انگریز تھوڑی ہے کہ زنا کی طرف لے کر جائیں. یا تو آپ ان کو خدا نخواستہ زنا الاؤ کر دو, معاذ اللہ, نقل کفر, اس بے حیائی کا نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے نہ ہمارا کلچر اجازت دیتا ہے. یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو اس کا حل سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی ایک سے زیادہ خواتین کی ذمہ داری, بولو نا بھائی, اور مکھیاں کاٹیں گی صبر کرے, مکھیاں کاٹیں گی صبر کرے, سمجھ رہے ہیں نا, اور عدل بھی کرے, ان کے حقوق بھی ادا کرے جو اسلام نے بتایا. نہیں, پہلی بیوی راضی نہیں ہوتی, پہلی نہیں, یہ کہہ رہے پہلی کو راضی کیسے کریں,
میری کوئی رضا نہیں ہے. آپ ذرا پڑھ کے سنائیں نا یہ سوال جلدی جلدی مختصر. جی کسی بزرگ کی اگر کوئی بیعت کرنا چاہتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے تو جائز ہے، بشرطے کہ وہ بزرگ ہی ہو. بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سنت پر عمل کرتے ہیں، وہ گناہوں سے بچتے ہیں. جو روحانیت کے نام پہ آج کل ایک عجیب سی چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، تو شریعت کو فالو کرتے ہیں. چلیں حالات حاضرہ اور آج کے حالات میں نوجوانوں کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ بھائی آج کل کے حالات کے لحاظ سے نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جس فیلڈ میں ہے نا اس فیلڈ میں اپنی نیت کو درست کریں. میں لاہور کے اکثر واقعہ بتاتا ہوں. ایک صاحب نے کہا سپریم کورٹ کے جج نے غیر شرعی فیصلہ کیا ہے، تو آپ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف بیان دیں. میں نے کہا میں بیان دوں گا اندر ہو جاؤں گا. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 4. میں نے کہا آپ 4 کو ارادہ کرو سپریم کورٹ کا جج بناؤ گے، اور پہلے سے ان کی ٹریننگ شروع کر دو. جب آپ جیسے سینکڑوں لوگ یہ ارادہ کریں گے تو ایک نہ ایک اچھا جج، ابھی بھی بہت اچھے ہیں لیکن اور اچھا آ جائے گا. ٹھیک ہے چلے آگے. تو آپ جو جس فیلڈ میں ہے نا اس میں نیت اچھی کریں. دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں اور بدقسمتی سے یوٹیوب سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں. جی رہنمائی فرمائیں کس کو سنا جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہر فرقہ دوسرے کو گمراہ کہتا ہے، ہم کہاں جائیں؟ تو یہ تو ایسا ہی ہوگا، ہر مذہب دوسرے مذہب کو غلط کہتا ہے نا، تو ہم کہاں جائیں؟ تو کہاں گئے ہم؟ بھائی صحیح مذہب کو فالو کیا ہم نے. تو ہر فرقہ اگر دوسرے فرقے کو غلط کہہ رہا ہے تو آپ دیکھو ان میں کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. یہ تو نہیں کہ دونوں ہی غلط ہیں. 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک نے پہل کر کے مکہ مارا، دوسرا بچانے کے لیے مکہ مار رہے ہیں. آپ کو دونوں غلط ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں. بھائی ایک دفاع میں لڑ رہا ہوگا. یہ زبان، یہ نا لوگوں کی زبان پر یہ جملہ ہے سب مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں. بھائی کچھ دفاع میں لڑ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی کے بزرگوں کا نام لے لے کے ان کی توہین کرو گے، اسلام کے بنیادی اور بیسک عقائد کا آپ انکار کرو گے تو علماء جواب تو دیں گے نا. تو اس میں آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ سب غلط ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو حق پر ہے اس کا آپ نے ساتھ دینا ہے. باقی یہ لڑائی چلتی رہے گی قیامت تک. یہ تو حق اور باطل کی لڑائی قیامت تک چلے گی. یہ آپ یہ نہ توقع رکھیں کہ بالکل امن امانا جائے گا. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تبھی ہوگا. یہ پھر سارے فرقے تلوار کی زور سے اس وقت ختم ہوں گے. ابھی تلوار کی طاقت سے ختم نہیں ہو سکتے. ابھی یہی ہے کہ آپ کو جو حق لگتا ہے آپ اس کا ساتھ دیں، اور جو باطل لگتا ہے آپ دلائل کی دنیا میں اس کا جواب دیں. بس اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. چھوڑ دیں، یہ اللہ کا کام ہے کون صحیح کون غلط. یہ اللہ آپ سے، آپ اگر صحیح کو فالو کریں گے آپ کی بخشش ہو جائے گی. یہ جو کہتے ہیں نا اسلام میں فرقہ نہیں ہے، 73 فرقے بنیں گے اسلام میں. 73 فرقے بنیں گے. مفتی انہی میں طارق دیکھنا صاحب ہے کو کون سن رہے صحیح ہے ہیں، کون غلط ہے. بڑا مزہ آ رہا ہے. لائیو چل رہے ہیں، لائیو ہیں. کہہ رہے ہیں بھئی آپ 4 شادیوں میں زور دیتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ گھروں سے دور رہ رہے ہیں وہ گھر بنا لیں. نہیں لائیو چل رہا ہے، اور لائیو چل رہا ہے. ان کو زیادہ ضرورت ہے، شادی کر لیں ان کا گھر بن جائے. پیسہ ہی نہیں ہے. موضوع 4 شادیاں. کوئی ایسا رشتہ تلاش کر لے جو فری میں نکاح کر لے. پھر بھی نہیں ملتا تو پھر روزے نہیں انہیں کر دیتا ہے. یہ تو آسم ٹاپ تو جا رہا ہے. میں تو چینل والے بلان لا پے نے. اسلام سائنس کے علم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام بہت فضیلت بیان کرتا ہے. کسی کی جان بچانا وہ سارے نہیں کہندا. تمام انسانوں کی. تو میڈیکل سائنس وہ تو کہندا منڈے مارکیٹ وچ شارٹ ہو گئے نے، کڑیاں ود گئیں. اسلام اصول بیان کرتا ہے. نبی نے فرمایا جس نے درخت لگایا جب تک چرند پرندی کھاتے رہیں گے قیامت تک اس کو ثواب ملے گا. تو جو زرعی یونیورسٹی میں جا کے زراعت کی پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے وہ تو کروڑوں لوگوں کے کھانے پینے کا ذریعہ بنے گا نا. تو وہ کتنا ثواب حاصل کرے گا. تو اسلام اصول اور ضابطے بیان کرتا ہے. جی ڈیجیٹل تصویر جائز ہے. باقی یہ جو آپ نے پرنٹڈ تصویر لگائی ہوئی ہے نا یہ بلا ضرورت شریعت ہے. بڑا خبیث ہے بہت. مرزا بھی کہاں سے بغیر لیکن گھروں سے دور ہیں. جی ماں باپ گھر جانے کو یہ گندا بڑا ہوا سامنے نہیں آیا. گندا بڑا ہو گیا. کہہ رہے ہیں ہم شادی شدہ ہیں گھروں سے دور لیکن جاب کر ٹھیٹ رہے ہوندی ہیں آڈینس بھی ٹھیٹ ایک مہینے جی. بعد گھر جانے کا دل کرتا ہے جا نہیں سکتے تو کیا کریں. یہ آپ کے گھریلو مسائل تو میں حل نہیں کر سکتا. آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس پراٹھے کے پیسے نہیں ہیں، صبح پراٹھے کھانے کا دل کرتا ہے تو کیا کریں. اب یہ مسائل کا ڈسکوٹ میں ہے. اسٹیفن کوی کی کتاب تھی جس کا انا للہ ہوا تھا. وہ انا للہ ڈیل کارنے کا ہوا تھا. اچھا 30 ملین بکی تھی آخر میں انا للہ. چلے خیر. آپ کا یونیورسٹی ثقافت سے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ اچھا سوال واضح.
جلدی لمبے بالوں کو سمیٹنے کے لیے کیا مرد بہت حضرات جلدی شام ہوتی چوڑی ہے یا چوڑا باندھ سکتے ہیں؟ ہاں مرد کے لیے بھی چٹیا بنانا جائز ہے اگر پیچھے کی طرف ہو نا کوئی حرج نہیں ہے اس میں لمبے بال اگر کسی نے رکھے ہوں تو کر سکتا ہے بس چلیں جی آپ نے کہا تھا کہ لڑکیوں کو معاشرے کی ضرورت ہے تو مردوں کو کیا ملے گا 4 شادیاں کر لیں مردوں کو ثواب ملے شاید بھی ملے گا